آج 19ویں تراویح میں سورہ یاسین سے 23واں پارہ مکمل تلاوت کیا جائے گا انشاءاللہ۔ سورہ یاسین میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے والوں کو مؤثر انداز میں بتایا گیا کہ جو راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے وہ تباہی و بربادی کا راستہ ہے۔ سورہ یاسین میں موت کے بعد کی زندگی پر بھی استدلال کیا گیا اور توحید اور آخرت کے عقیدے کو بہت مؤثر انداز میں ذہن نشین کرایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورہ کی بڑی فضیلت بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قرآن کا دل کہا۔ فرمایا جس طرح انسانی جسم میں انسانی وجود میں دل کی حیثیت ہوتی ہے، اسی طرح قرآن کے مضامین میں سورہ یاسین کا مقام ہے۔ اسے پڑھنے سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ واقعی یہ دھڑکتا ہوا دل ہے جو مردہ دلوں کے اندر بھی زندگی کی روح پھونک رہا ہے۔ سورہ کے آغاز میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی گئی۔ قرآن کو منزل من اللہ کا کلام، اس پر بہت خوبصورت دلائل دیے گئے اور ان لوگوں کی نشاندہی بھی کی گئی کہ جو اپنی آنکھوں پر پٹی باندھے ہوئے ہیں اور کج روی کی وجہ سے روشن حقیقتیں بھی ان سے اوجھل ہو جاتی ہیں، حقائق کے قریب ہوتے ہیں لیکن معصیت اور عناد کی دیواریں کھڑی کر کے وہ اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ سورہ کے دوسرے رکوع میں ایک بستی کی مثال بیان کی گئی۔ اللہ رب العزت نے ایک بستی کی مثال پیش کر کے کہ جس میں اللہ نے بیک وقت 2 رسول بھیجے۔ جب بستی والوں نے انہیں جھٹلایا تو اللہ نے تیسرے نبی کو بھیجا، لیکن ان نفوس قدسیہ کو نہایت ہمدردی کے ساتھ ان اہل بستی والوں کے ساتھ ان کو اللہ کا پیغام پہنچانا اور ان کے لیے فکر مند ہونا، یہ ساری چیزیں انہوں نے یک لخت بھلا کر ان انبیاء کی تمام باتوں کو جھٹلاتے رہے۔ پھر انہی بستی والوں میں سے ایک شخص اپنی قوم میں سے اٹھا اور اس نے اعلان حق کیا، اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کرو، اتباع کرو ان لوگوں کی جو تم میں سے کوئی اجر نہیں مانگتے، وہ ٹھیک راستے پر ہیں۔ اس کی دعوت بے لاگ بھی تھی اور انتہائی خیر خواہی پر مشتمل تھی، لیکن اگر قوم کی آنکھیں اس وقت بھی کھل جاتی جب اس بندے نے توجہ دلائی تو پھر بھی ان کا بھلا ہو جاتا، لیکن نہ صرف انہوں نے اس بندے کی باتوں کو سنا انسنا کر دیا بلکہ بھرے بازار میں بڑی بے شرمی کے ساتھ، بے دردی کے ساتھ انہیں اس بندے مومن کو شہید کر دیا۔ پھر اس قوم کے ساتھ جو ہوا اس کا احوال بھی آگے بیان ہوا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ داعی حق جس کو ظالموں نے شہید کر دیا، اس کا جرم سوائے اس کے کچھ نہ تھا کہ اس نے اپنی قوم کے لیے حق اور حق کے خیر خواہی کو ادا کیا تھا، انہیں رسولوں پر ایمان لانے کی تلقین کی تھی۔ اس شخص کو قرآن و حدیث میں بڑا مقام دیا گیا اور احادیث مبارکہ میں اسے شہید یاسین بھی کہا جاتا ہے، شہید میدان بھی کہا جاتا ہے۔ دعوت دیتے ہوئے وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا اجر بیان کیا، فرمایا شہید سورہ یاسین اپنی قوم کا بہترین خیر خواہ ہے، زندگی میں بھی حق کی نصیحت ادا کرتا رہا اور مرنے کے بعد بھی معلوم ہوتا ہے کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت اس کی مغفرت فرمائی ہے۔ وہ خود بیان کرتا ہے کہ کاش میری قوم کے لوگ جان لیتے کہ رب ذوالجلال نے مجھے کیا کیا انعامات عطا فرمائے ہیں اور مجھے باعزت لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا ہے۔ اس جرم کی پاداش میں اس بستی کو اللہ رب العزت نے ایک آسمانی دھماکے کے ساتھ یوں تباہ و برباد کر دیا کہ سب کچھ راکھ ہو گیا۔
یہ تو دنیا میں ان کا انجام تھا۔ فرمایا کہ ایک روز ان سب کو میرے سامنے حاضر ہونا ہے۔ ساتھ ہی اللہ رب العزت نے بندوں کی عمومی حالت کو بیان کرتے ہوئے اظہار افسوس بھی کیا کہ جب بھی ان کے پاس میں نے رسول بھیجے، اپنے پیغمبر بھیجے، انہوں نے ان کو جھٹلایا اور جانتے تھے کہ ان کے بڑوں کا انجام کیا ہوا، اس کے باوجود وہ جھٹلاتے رہے۔ اسی طرح سورہ کے تیسرے رکوع میں توحید اور آخرت کا موضوع بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا۔ پھر بتایا گیا کہ غفلت میں پڑے ہوئے باغی جب پکڑے جائیں گے تو انہیں وصیت تک کرنے کی فرصت نہ ملے گی۔ چوتھے رکوع میں بھی موت کے بعد دوبارہ زندگی کا تذکرہ فرمایا۔ کافر گھبرا کر کہیں گے کہ یہ کیا ہوا، جبکہ مومن پکار کر انہیں اٹھیں گے اور وہ کہیں گے کہ رب نے اپنے وعدوں کو پورا کر دیا۔ وہ رسول جو خبریں لائے تھے ان کی خبریں بھی سچی تھی اور ہمارے رب کے انعامات بھی حقیقت پر مبنی ہیں۔ پھر آخری رکوع میں ارشاد فرمایا کہ ہمارے پیغمبروں پر مختلف الزامات لگاتے رہے۔ کبھی ان جو کلام اللہ کا وہ پیش کرتے تو اس کو شاعری کہتے، تو ہم نے اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ ہم نے نبی کو شعر نہیں سکھایا اور نہ ہی شاعری اس کی شایان شان ہے، یہ تو نصیحت ہے، صاف پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ پھر سورہ صافات کا آغاز ہوتا ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کے بارے میں فرمایا کہ جو فرشتے اس کے حضور قطار در قطار صف باندھے کھڑے اس کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا بڑے خوبصورت انداز میں۔ بڑے باپ اور صابر بیٹے کا تذکرہ کیا گیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ جب اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے گئے، تو پھر اللہ رب العزت نے عین اسی وقت کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایک خواب دیکھا تھا کہ میں اب قربان کر رہا ہوں اپنی سب سے محبوب چیز کو، تو اس وقت ان کے نزدیک جو سب سے محبوب تھا وہ بیٹا تھا جو اللہ نے بڑھاپے کی عمر میں عطا فرمایا تھا۔ تو عین اسی وقت اللہ نے وہ دنبا بھیجا، جبریل امین کو بھیجا اور پھر فرمایا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم تو نے واقعی اپنا خواب سچا کر دکھایا، اب تیرے اس طریقے کو ہم قیامت تک کے لیے جاری کر رہے ہیں۔ سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تم پر سلامتی ہو۔ بڑے خوبصورت انداز میں یہ سارا واقعہ بیان کیا گیا۔ آپ سورہ صافات کی تلاوت کریں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اس کو ضرور پڑھیں۔ پھر اللہ رب العزت نے سورہ کے آخر میں فرمایا کہ اللہ کا لشکر ہی غالب رہے گا۔ فرمایا کہ ہم جو اپنے بھیجے ہوئے رسولوں اور مخلص بندوں سے وعدہ کر چکے یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا، بس اے نبی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، ہمارا عذاب ان کے صحن میں اترے گا۔ آج ان کی آنکھیں بند ہیں، اسی روز ان کی آنکھیں بھی دیکھ لیں گی جب قیامت کا منظر وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے۔ پھر اسی طرح سورہ صافات کی تلاوت بھی آج کی جائے گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ بڑے شاندار طریقے سے کیا گیا۔ فرمایا کہ جتنی ہم نے ان کو سلطنت دی، عسکری قوت دی، وہ تو ایک طرف بادشاہت بھی دی، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام جب میری حمد و ثنا بیان کرتے تھے تو اتنے دل نشین انداز میں بیان کرتے تھے کہ پرندے بھی ان کی آواز کے ساتھ اپنی آواز کو ملا لیا کرتے، پہاڑ بھی متوجہ ہو جاتے تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام رب کا کلام پڑھ رہے ہیں، فرشتے بھی متوجہ ہو جاتے، یعنی جتنی مخلوقات تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی سحر کن آواز میں گم ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس خوبی کو یہاں بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا گیا
جو صبر کا ایسا نمونہ ہے کہ فرمایا صبر ایوبی ضرب المثل ہے، ان پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹے لیکن انہوں نے اللہ سے کبھی کوئی شکوہ اور شکایت نہیں کیا، صبر کے ساتھ تمام مصائب جھیلے، یہاں تک کہ اللہ نے ہر مصیبت سے انہیں نجات عطا فرمائی۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اسے صابر پایا، بہترین بندہ اپنے رب کی طرف بہت ہی رجوع کرنے والا پایا۔ پھر اللہ کے برگزیدہ دیگر انبیاء کرام کا تذکرہ بھی اس سورہ میں کیا گیا۔ سورہ زمر کے بھی کچھ رکوع آج کی تلاوت میں کیے پڑھے جائیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن کی مضامین کو سمجھنے اور عمل کی توفیق